اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی مراقبہ۔ اسلامی مراقبے کی ٹرم میرے نزدیک اتنی موضوع نہیں ہے، اس کی بجائے اگر ہم صوفیانہ مراقبے کا لفظ استعمال کریں تو وہ شاید زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر مراقبے کو روحانی اور لحاظ سے جن لوگوں نے ترقی دی اور باقاعدہ اختیار کیا وہ صوفیہ ہی تھے۔ اب یہ بات پہلے تو سمجھ لیں کہ مراقبہ چاہے آپ روحانی لحاظ سے کریں، چاہے آپ جسمانی لحاظ سے کریں، آپ صحت کے لیے کریں، آپ مزاج کے لیے کریں، آپ کسی معاملے کی خبر کے لیے کریں، سب کے لیے اس کا بنیادی طریقہ وہی ہے۔ جو بنیادی مراقبہ کرنے کا طریقہ میں پہلے پچھلی ویڈیوز میں جن کے لنک جو ہے وہ آپ کو نیچے مل جائیں گے بیان کر چکا ہوں۔ اب اس کو جو صوفیانہ رنگ دیا گیا، اس کو جو اسلام کا ٹچ دیا گیا، اس کے اندر ہمیں مختلف بزرگوں سے مختلف طریقہ کار ملتے ہیں۔ اس کا سب سے جو ایک عام مراقبے کا طریقہ کار ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسم اللہ تعالیٰ کا جس میں اس میں خاص اللہ اور صفاتی نام سارے کے سارے 99 کے 99 اس کے اندر شامل ہیں کا ذکر دوران مراقبہ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں پہلی بات یاد رکھیں کہ مراقبہ کی یہ اگلی شکل ہے جسے ہم بھی بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے اس میں اسماء الحسنی کا ذکر کرنا ہے۔ پہلے آپ کو جو عمومی مراقبہ ہے اس کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ نے اس میں مہارت حاصل نہیں کی تو پھر آپ اس میں اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ توجہ، ارتکاز اور مراقبے کو سمجھنا جو ہے خود وہ اس میں آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی کامیابی کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ آنا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے یا بذات خود اس میں ذات کا ذکر ہے، اسے آپ زیادہ اونچی آواز میں نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس کو دل اور دماغ کے ساتھ کریں، توجہ اس کے اوپر پوری قائم کریں اس اسم کے اوپر، اور اگر آپ کو توجہ قائم کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو اور آپ کا دل بول آواز نکالنے کو چاہے تو بالکل دھیمی آواز میں، غیر محسوس آواز میں آپ اس اسم کو دہرا سکتے ہیں۔ اب آئیں ایک اور طریقے کی طرف۔ اس طریقہ کار میں لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ اس کا ورد بھی مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو بہت زیادہ بلند آواز کے ساتھ، بعض اس کو ہلکی آواز کے ساتھ، بعض اس کو زبر دے کے پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جو بہت زیادہ ہمارے یہاں مروج ہے۔ صوفیہ میں ایک اور طریقہ جو ہے مراقبے کا، اس کے اندر جو ایک ذکر کیا جاتا ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ کو الگ کر کے بھی، زور دے کے بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کا، اور اس کو اکٹھا بھی کیا جاتا ہے۔ دراصل اختلاف کی وجہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی رنگ و رنگ ہے، تو جس بزرگ کا جو طریقہ کار تھا، جو انہوں نے آگے تعلیم کیا، وہ اس کے حلقہ میں ایک مروج ہو گیا، اور جب چیزیں ہمارے تک پہنچی تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے ساتھ بہت ساری چیزیں پھیل جاتی ہیں، بہت ساری شکلیں اختیار کرتی ہیں۔ تو میرا یہاں ان سب چیزوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف قسم کے مراقبے جو ہیں جنہیں ہم صوفیانہ یا اسلامی حوالے سے کہتے ہیں ان سے آپ متعارف ہو سکیں۔ اس میں ایک اور مراقبہ جسے مراقبہ نور کے نام سے بھی آپ پکار سکتے ہیں، اس میں کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے، تصور قائم کیا جاتا ہے کہ میرے سر کے اوپر سے، آسمان کے اوپر سے روشنی اور نور کا ایک ہجوم جو ہے، شعاعیں جو ہیں وہ میرے جسم میں، دماغ میں داخل ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت زبردست طریقہ کار ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہوگی، اور اس کے نتائج بھی بہترین اور زبردست ہوتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ہے، اسی کی ایک تھوڑی سی فرق شکل ہے کہ جو ہمارے بنیادی کلرز ہیں، کالا، پیلا، نیلا، سرخ، ان کے حوالے سے بھی مراقبہ کیا جاتا ہے، اور خاص اس روشنی کا مراقبہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر روشنی جو ہے، سرخ روشنی اپنے اندر خاص منصوبات لیے ہوئے ہے، سبز روشنی کے کچھ اپنے اثرات ہیں، تو یہ سارے اثرات جو ہیں ان کے حصول کے لیے جو ہے وہ الگ الگ روشنی کا مراقبہ کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی
کوشش کروں گا کہ ان ساری روشنیوں کے خواص اور ان کے مراقبے کے طریقہ کار کو بھی بیان کروں، لیکن ابھی اس کا موقع مال نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے۔ ایک اور طریقہ جو ہمارے یہاں صوفیہ میں مروج ہے، اس میں یہ ہے کہ ہلکے ساز یا کچھ میوزک کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے وہ گول دائرے میں گھومتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے طریقہ کار ہیں مراقبے کے، کچھ میں نے یہاں بیان کیے ہیں، کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ آپ کو جو بات سمجھ آئے آپ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مراقبہ، سادہ مراقبہ شروع کریں۔ میرے پاس بہت سے سوال ایسے آ رہے ہیں کہ مراقبے کے دوران ہوگا کیا، ہمیں اسے کیسے پتہ لگا، کیا محسوسات ہوں گے؟ تو میرا اس میں ایک جواب ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی کچھ بیان کر سکوں کہیں پہ، لیکن میرا ایک سادہ جواب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ مراقبہ شروع کریں پہلے۔ جب تک آپ شروع نہیں کریں گے آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس میں آپ کے ساتھ کیا واقعات ہوں گے، آپ کی کیفیت کیسی ہوگی، کیونکہ یہ کوئی حساب کا سوال نہیں ہے۔ ہر فرد جو مراقبہ کرتا ہے اس کے اندر وہ الگ کیفیات سے گزرتا ہے، اس کے کچھ مدارج ہوتے ضرور ہیں کہ بھی آپ کو اس میں یہ چیزیں پیش آ سکتی ہیں، لیکن ان کی ترتیب، ان کے پیش آنا یا نہ آنا، یہ ہر فرد کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو مجھے ایکسپیرینس ہوا، جو تجربہ مجھے ہوا وہ آپ کو، یا جو آپ کو وہ آپ کے کسی اور جاننے والے کو ہو۔ شروع کریں، پھر جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں، جہاں پہ آپ کا سوال اٹھے، جہاں پہ آپ بات کو سمجھنا چاہیں وہ آپ پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔